پی ٹی آئی کا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج، جی پی او چوک سے میاں شہزاد فاروق، حافظ ذیشان سمیت متعدد کارکنان گرفتار۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں اور دیگر کارکنان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ رمضان پیکج کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد ہی اہل ہوں گے۔ پیکج میں 10 کلو آٹے کا تھیلا، چینی، بیسن، گھی اور چاول کے 2-2 کلو کے پیکٹ ملیں گے۔ لاہور میں 4,58,000 سے زائد گھرانے مستفید ہوں گے۔ رمضان نگہبان پیکج 7 مارچ سے شروع ہوگا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو۔ عوام کو صحت کی سہولتیں ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو، محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان پر غور۔ کوئی ہسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر، عملہ، ادویات اور معلوماتی طبی آلات میسر نہ ہو، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت۔ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے وہ بے شک اچھرا کے اندر یا قصور کے اندر ڈور پھرنے کے واقعات تھے، یا سرگودا کے اندر گھریلو ملازمہ کو جان سے مار دینے کا واقعہ ہے، یا ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ تیزاب گردی کا واقعہ ہے۔ تمام کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ازما بخاری کی اچھرا واقعہ کے تمام ملزمان کی گرفتاری کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین پر تشدد کے واقعات روکنے کے لیے 8 مارچ کو ایپ لانچ کریں گی۔ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون ازما بخاری کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور نئے اسکول بنانے کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں کے لیے مختص اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ مختص اراضی کو فی الفور محکمہ تعلیم کے نام کروانے کا حکم جاری۔ حکومت کا 3 ماہ قبل مانسون کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم۔ مانسون سے قبل 4 مرتبہ شہر کے تمام نالوں کی صفائی کا فیصلہ۔ واسا نے نکاسی آب کے لیے منصوبہ بندی کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہر لاہور میں صفائی آگاہی مہم کا آغاز۔ LWMC ٹیموں کی ماہ روڈ اور لبرٹی مارکیٹ میں صفائی آگاہی واک۔ دکانداروں کو کوڑا کرکٹ مخصوص جگہ پر پھینکنے کی ہدایت۔ شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے۔ موسم کی دل فریب ادائیں، بارش، یالہ باری اور ٹھنڈی ہوائیں۔ شہر میں بارش اور یالہ باری سے درجہ حرارت میں کمی۔ کنار روڈ، فیصل ٹاؤن، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی میں بارش کے ساتھ یالہ باری۔ لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، ماہ روڈ، کنار روڈ، جے روڈ پر بھی یہی مناظر۔ موسم کی انگڑائی سے جاتی سردی پھر لوٹ آئی۔ محکمہ ایکسائز میں مزید 300 گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کا انکشاف۔ ایکسائز حکام کی مرکزی ملزم کا نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش۔ تحقیقات کے لیے ایکسائز، FIA، پولیس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے افسران کی کمیٹی تشکیل۔ JIT کا اجلاس آئندہ پیر کو ہوگا۔ اس سے قبل 1000 سے زائد گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن بھی سامنے آئی تھی۔ امیر بالاج قتل کیس کی تفتیش تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے 2 مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں بھی تبدیلی۔ DSP محمد علی بٹ کی جگہ DSP معظم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بن گئے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے 4 افسران اب اس کیس کی تفتیش کریں گے۔ پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ IG کی پولیس کو پتنگ بازوں، پتنگ فروشوں، پتنگ سازوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ IG پنجاب کہتے ہیں کسی بھی جانی نقصان کی صورت میں ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی کی جان لیوا سرگرمی میں ہرگز ملوث نہ ہونے دیں۔
CIA میں DIG کی تبدیلی کے بعد مزید تبادلوں کا امکان. ذرائع کے مطابق SP, DSP, انسپکٹر, سب انسپکٹر رینک کے افسران کے تبادلے ہوں گے. افسران پر کرپشن کی شکایات کی تحقیقات ہوں گی. ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے. جنوری اور فروری میں 38,633 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے چالان ہوئے. بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر 84,656 افراد کے خلاف کارروائی ہوئی. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس. رمضان پیکج کی فراہمی, تجاوزات سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے کی ہدایت. CEO CBD پنجاب عمران امین کی زیر صدارت اجلاس. والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوورز اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا. متعلقہ افسران کی جانب سے منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. عدالتوں کی منتقلی کے خلاف وکلاء کی ہڑتال مؤخر. پیر سے معمول کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی. پاکستان بار کونسل سمیت دیگر بار کونسلز کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا کہ جو عدالتیں ماڈل ٹاؤن شفٹ کی گئی ہیں وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا. شہروں میں عدالتیں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. امید ہے نئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان حلف اٹھانے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالیں گے. ریاضی میں طلباء کی عدم دلچسپی. 8ویں کلاس کے صرف 8% طلباء 75% نمبر حاصل کر سکے. 4ویں کلاس کے 17% طلباء نے 75% نمبر حاصل کیے. پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی. محکمہ ہائر ایجوکیشن کی اسکول ایجوکیشن سے اساتذہ کی شکایات. نگرانی کے لیے اساتذہ ڈیوٹی کے لیے تیار نہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس. اساتذہ کو امتحانی ڈیوٹی کے لیے پابند کرنے کی ہدایت. تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا. LDA میں حقداروں کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ. LDA ایلوکیشن کمیٹی کا اجلاس گزشتہ کئی ماہ سے التوا کا شکار. پلاٹ الاٹ کرنے کے لیے نئی تشکیل کردہ کمیٹی صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک محدود. LDA نے پلاٹوں کو الاٹ کرنے کے بجائے نئے SOPs بنا دیے. مرغی کا گوشت 15 روپے سستا. فی کلو قیمت 587 روپے ہو گئی. زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی. زندہ برائلر ہول سیل 390 پر چون ریٹ 405 روپے کلو مقرر. انڈے 2 روپے مہنگے. فی درجن قیمت 247 روپے ہو گئی. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7290 روپے میں فروخت ہونے لگی. سبزیاں اور پھل منمانے نرخوں میں فروخت. لہسن 680, ادرک 620, پیاز 250, ٹماٹر 140, لیمو 110 روپے کلو بکنے لگے. بینگن 120, مٹر اور پھول گوبھی 110, آلو 80, میتھی 70 روپے کلو میں فروخت. انار بنانا 980, کھجور ایرانی 600, سیب 400, امرود 190 روپے کلو میں دستیاب. معاشرے میں خواتین کا مقام اور احترام. الحمرا ہال میں سخیاں کے عنوان سے 2 روزہ فیسٹیول سج گیا. رنگا رنگ فیسٹیول میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بچیوں نے بھی سخیاں فیسٹیول میں اپنا سٹال لگایا. ویمن فیسٹیول اتوار کو بھی جاری رہے گا. معروف قوال بدر میاں داد کی آج 16ویں برسی. ریڈیو پاکستان ملتان سے ابتدائی طور پر گائکی کا آغاز کیا. 45 سال کی مختصر عمر میں بے پناہ شہرت حاصل کی. 150 سے زیادہ البمز کی وجہ سے عالمی شہرت کی بلندیوں کو چھوا. بدر میاں داد قوال عارضہ قلب اور اعصابی امراض کے سبب 2 مارچ 2007 کو دنیا چھوڑ کر